نظر انداز کرنے والا انسان کیسے آپ کے ساتھ خود بات کرے گا اور وہ نظر انداز کیوں کر رہا ہے، کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے، میں آپ کو انسانی نفسیات کے حوالے سے ساری بات سمجھاؤں گی۔ میں یہ بات پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں، مگر اب تفصیلاً سمجھاؤں گی۔ غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں، کومنٹ ضرور کرنا ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے نا وہ آسانی سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل کنزا اویس ولاگ۔ کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ صبح 8 بجے کا ٹائم ہے اور جمعے کا دن ہے، تو میں نے سوچا کہ میں صبح صبح کمبل دھو لیتی ہوں، کیونکہ صبح صبح پانی آ رہا ہوتا ہے تو بلینکٹ آسانی سے دھل جائے گا۔ تو میں خود ہی گھر میں ہی دھوتی ہوں، پچھلے 3 سالوں سے میں گھر ہی دھو رہی ہوں، کیونکہ اتنا گندا تو ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ذرا جب پیٹی میں رکھتے ہیں تو اس میں سے اسمیل سی آنے لگ جاتی ہے کمبل میں سے تو اس کو ذرا پانی میں سرف میں نکال لو تو پھر دھوپ میں ڈال دو تو پھر ذرا سیٹ ہو جاتا ہے کمبل۔ میں کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ کمبل کو پیٹی سے نکال لیں، لیکن بس ٹائم ہی نہیں لگ رہا تھا۔ تو آج پھر اتنے سارے کام شروع کر لیے ہیں۔ آج ہی گرمیوں کے کپڑے رکھنے ہیں اور سردیوں کے نکالنے ہیں، کیونکہ ایک دم اتنی زیادہ سردی آ گئی ہے، رات کو اتنی سردی لگتی ہے۔ تو دانیہ نور چھوٹی ہیں تو میں کہہ رہی ہوں کہ سردیوں کے کپڑے نکال لوں تو پھر سکون سے ذرا یہ ہے کہ ٹھنڈ نہیں لگے گی بچوں کو۔ تو ایسے روٹین تو چلتی رہے گی۔ آج چاول چنے بھی بنانے ہیں، تو اتنا سارا کام کرنا ہے آج کے دن میں اس ولاگ میں۔ تو اچھا، ہم اپنی موٹیویشن ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیلی روٹین تو چلتی رہے گی۔ اچھا، آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ ٹاپک ہمارا ہے نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی کوئی انسان آپ کو اگنور کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتی ہے، اور ریزن جو ہے ہمیشہ 2 ہوتی ہیں، مطلب اگنور کرنے کی 2 وجہ ہوتی ہیں۔ دونوں کا حل میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سامنے والے شخص کو کوئی نہ کوئی تکلیف دی ہے، فزیکلی یا مینٹلی۔ کوئی تکلیف تو آپ نے دی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے، یا آپ نے کبھی اس کو نظر انداز کیا ہے، یا آپ نے کبھی اس کو ویلیو نہیں دی، اس کی باؤنڈریز کو ڈیمیج کیا ہے۔ اس کو کوئی تو مسئلہ ہے جو وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے۔ پھر آپ کے مائنڈ میں بھی تو یہ بات آ ہی رہی ہے کہ وہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے، تو اس میں کوئی وجہ ہے۔ تو اگر آپ ہی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یعنی آپ نے ہی اس کو کوئی تکلیف دی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس انسان کے پاس جا کر بات کرو۔ آپ اس کو پوچھو کہ کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے، مجھے بتاؤ، مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہو۔ آپ اس کو پوچھو کہ کیوں مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، آخر میں نے کیا کیا ہے، میری کیا وجہ ہے، مجھے بتاؤ۔ تو وہ آپ کو بتا دے گا، وہ آپ سے ساری بات کرے گا۔ جب آپ اس کو پوچھو گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ فلاں وقت پہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا تو تم نے یہ کیا، میں نے تم سے یہ توقع نہیں رکھی تھی، تم نے مجھے ہرٹ کیا۔ یہ کوئی بھی بات ہوگی وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا، وہ آپ کے ساتھ ساری بات کرے گا۔ اس طرح آپ آپس میں جب معاملات کو حل کرو گے تو مسئلہ خود بخود ہی حل ہو جائے گا، خود بخود ہی سولو ہو جائے گا، کیونکہ ہم سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہیں، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ دونوں کے درمیان آ کے لڑائی کروا سکتا ہے۔ تو جب آپ لوگ آپس میں بیٹھو گے تو پھر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، تو ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ اب یہ پہلی بات کا تو حل میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو سامنے والا انسان ہے اس کی آپ کے اندر کوئی توجہ نہیں رہی، آپ کے اندر کوئی امپورٹنس نہیں رہی، وہ اسی وجہ سے آپ کو نظر انداز کر رہا ہے۔ بات پتہ کیا ہے، جب ہم کسی انسان کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو یہ بہت آسان ہوتا ہے، مگر اس طرح جب ہم کسی سے ریجیکٹ ہوتے ہیں تو یہ بہت مشکل بات ہے۔ اگر کوئی آ کر آپ کو پوچھے گا سب سے بڑا دکھ کیا ہے، تو یہ نظر انداز کرنا ہی سب سے بڑا دکھ ہے۔ ہاں جی، اور اگر وہ انسان آپ کے دل کے بہت قریب ہو، جس انسان سے آپ کو بہت امیدیں ہوں، آپ بہت کیئر کرتے ہو، آپ کے دل میں اس کی بہت ویلیو ہوں، تو جب وہ انسان آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے تو یہ درد بہت الگ ہے۔ یہ تو اسی کو پتہ ہے جس کو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جس تن نو لگ دیے او تن ہی جانے، مطلب دوسرا کوئی بھی ہوگا وہ سمجھ نہیں سکتا۔ یہ درد وہی سمجھ سکتا ہے جس انسان پہ گزرتی ہے، اور جب کوئی نظر انداز کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں۔
مزے کی بات ادھر یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو نظر انداز کر رہا ہے نا تو آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ بھی اسی بندے کو نظر انداز کرو۔ ہاں جی، جب آپ اگلے بندے کو نظر انداز کرو گے نا تو یقین مانو اس کو بھی اسی طرح تکلیف ہوگی۔ یہ بات 100% میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اس کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی آپ کو ہو رہی ہے، وہ بھی ایسے ہی درد میں ہوگا۔ مگر ہوتا پتہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی اگنور کرتا ہے نا، آپ پریشان ہو جاتے ہو، آپ اتنا ہی اس کے پیچھے جاتے ہو، سوچنے لگتے ہو۔ جب آپ اس کے پیچھے جاتے ہو نا، اس کو ایسے پریشان نظر آتے ہو نا، تو وہ آگے جاتا ہے، وہ اور بھی زیادہ اگنور کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اسی بات کا مسئلہ ہے کہ جب کوئی آپ کو اگنور کر رہا ہے نا تو آپ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہو، آپ اس کے ساتھ بار بار بات کرنے کی کوشش کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، بار بار پوچھتے ہو، حالانکہ آپ کو سمجھ لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ انسان تو اس کی آپ کے اندر کوئی توجہ نہیں ہے، آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہی، آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں رہی، پھر بھی آپ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہو۔ یہ سب سے بڑی آپ کی مسٹیک ہے۔ اگر وہ انسان نظر انداز کر رہا ہے تو آپ بھی نظر انداز کرنے لگ جاؤ، جیسے وہ کر رہا ہے آپ بھی کرو۔ آپ کی امپورٹنس نہیں رہی، آپ کی ویلیو نہیں رہی تو یقین مانے اگر آپ اس کو نظر انداز کرو گے نا تو وہ لائن پہ آ جائے گا، آپ اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ بندہ لائن پہ نہیں آئے گا، وہ اور آگے کو بھاگے گا۔ آپ رک جاؤ گے، آپ دوسرا راستہ لے لو گے تو وہ بھی رک کر دیکھے گا کہ اس بندے کو کیا ہوا ہے۔ یہ نفسیات ہے، جب کوئی نظر انداز کرتا ہے تو اس کو بھی کرو۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، تو یہ سامنے والا اگنور کر رہا ہے تو سمپل ہے، آپ بھی اگنور کرو۔ ایسے ہی اپنے تعلق کو خراب نہیں کرنا۔ وہ بندہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے رہا، آپ کی ویلیو نہیں ہے اس کے دل میں، یہ کنفرم ہو گیا ہے تو نظر انداز کرتا ہی جا رہا ہے تو آپ بھی نظر انداز کرو، وہ واپس آ جائے گا۔ لکھوا لو اس بات کو۔ نظر انداز کرنے کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے۔ نظر انداز کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس طرح وہ اگنور کر رہا ہے سیم آپ بھی ویسے ہی اگنور کرو۔ جیسے ہی آپ نظر انداز کریں گے نا تو اس کے ذہن میں سوال چلنے لگیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کو محسوس ہو جائے گا کہ وہ ریجیکٹ ہو رہا ہے، دیکھ لینا وہ واپس آئے گا۔ لیکن کرنا سیم ویسے ہی ہے جیسے وہ کر رہا ہے۔ آپ نے غصہ بالکل نہیں دکھانا، آپ نے نارمل ہی رہنا ہے، لیکن سیم اسی کی طرح کرنا ہے۔ آپ نے بتانا ہے اس کو، جیسے وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں بیزی ہوں، آپ بھی کہو میں بیزی ہوں۔ وہ آپ کا میسیج سین کر کے رپلائی نہیں کر رہا، آپ بھی سیم اسی طرح کرو، آپ بھی اس کا میسیج سین کر کے رپلائی نہ کرو، وہ واپس آئے گا۔ جب وہ واپس آئے گا تو آپ نے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، آپ نے ایزی ہو کے ساری بات کلیئر کرنی ہے کہ تم نے مجھے اگنور کیا تو میں نے بھی تمہیں اگنور کر دیا۔ دیکھنا وہ کیسے نہیں لائن پہ آ جاتا، وہ لائن پہ آ جائے گا۔ یاد رکھنا، جو چیزیں قریب ہوتی ہیں نا اس کی قدر نہیں ہوتی، جو چیزیں دور ہوتی ہیں نا اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو واچنگ دس ویڈیو۔ آخر میں میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سب غم ختم کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔